اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، واقعی آپ اللہ کے خلیل ہونے کے لائق ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ، اور پھر کتنے واقعات اللہ نے سنائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ بے بچے کو صحرا میں چھوڑ دو، کہ اللہ ٹھیک ہے چھوڑنے تیار ہوں، کہاں چھوڑنا ہے؟ کہ جبرائیل بتائیں گے تمہیں، جبرائیل تمہیں لے کر جائیں گے۔ ملک شام کے خوبصورت علاقے میں رہتے تھے، بڑی امیدوں کے بعد بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، اسماعیل علیہ السلام۔ اب بیٹا ملا، کہا کہ اب صحرا میں چھوڑ دو۔ اب حضرت جبرائیل لے کر چلے، اور بڑا لمبا سفر تھا اور پیدل سفر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں پر پانی دیکھتے یا کہیں پر درخت وغیرہ دیکھتے کہ بھائی یہاں تھوڑا زندگی کا سامان ہے، تو پوچھتے کہ جی ادھر چھوڑنا ہے؟ وہ کہتے نہیں جی یہاں نہیں چھوڑنا ہے، اور آگے چلنا ہے۔ کہیں اور پانی دیکھتے، پوچھتے ادھر چھوڑنا ہے؟ کہ نہیں جی اور آگے چلنا ہے۔ یوں چلتے چلتے کہاں پہنچایا؟ بیت اللہ کی جگہ پر، جہاں اس وقت میں آدم نہ آدم ذات، پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا اور اناج کا ایک دانہ نہیں تھا، چاروں طرف پتھریلا علاقہ، اور زندگی کا کوئی وجود نہیں کہ ادھر اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا۔ بیوی کو اتارا، بچہ پاس میں دیا، اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ رکنا نہیں ہے، فوراً واپس ہونا ہے۔ اب وہ واپسی کی تیاریاں شروع کی تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی حضرت آپ ہمیں ادھر کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ زندگی کا سامان کوئی نہیں، یہاں پانی نہیں ہے، اناج دانہ نہیں ہے، آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام خاموش کھڑے ہیں۔ چشم تصور میں دیکھو تو صحیح، وہ کیا عجیب منظر تھا، کیا عجیب منظر تھا۔ گود میں بچہ ہے اور اس کی ماں ہے، اور شوہر سامنے کھڑا اور خاموش ہے۔ بیوی کہہ رہی آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ شوہر خاموش کھڑے، کہنے لگی جی آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی زندگی کا سامان نہیں ادھر، پھر خاموش کھڑے ہیں۔ حضرت ہاجرہ بھی تو اللہ کو پہچاننے والی خاتون تھیں، کہنے لگی کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں ادھر ہی چھوڑ دیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ اس خاتون نے کہا کہ پھر آپ خوشی سے جائیے، ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے نام پہ قربانیاں دی جاتی ہیں، وہ ضائع نہیں کرتا۔ اس کے حکم پہ بندے اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں، وہ ضائع نہیں کرتا۔ کاروبار چھوڑ کر اللہ کے در پر آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی قسم اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ کسٹمر چھوڑ کر آ گئے، اللہ کی قسم اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ نرم بستر چھوڑ کر، گرم گرم ٹھنڈیوں کے موسم میں گرم بستر چھوڑ کر آ گئے، مصلوں پر آ کر کھڑے ہو گئے فجر کی نماز کے لیے، اللہ کی قسم اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ سود سے اپنے آپ کو بچایا، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچایا، زنا کے موقع مل گئے، اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو بچا لیا، اور سود کا موقع ہے، اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ رشوت پہ بہت مال مل سکتا ہے، جھوٹ پہ بہت مال مل سکتا ہے، دھوکے سے بہت کمائیاں ہو سکتی ہیں، اپنے آپ کو بچا لیا۔ اللہ کی قسم اللہ اس بندے کی قربانی کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ اس کی قربانی کو ضائع نہیں کرے گا۔ دنیا اور آخرت میں اس کا انعام اللہ پاک عطا کرے گا، دنیا اور آخرت میں اللہ پاک اس پر نوازے گا۔ حضرت ہاجرہ فرمانے لگی آپ نہ خوشی سے جائیے، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بچے کو چھوڑا، جہاں زمزم کا کنواں ہے وہاں پر، اور وہاں سے یوں ہٹے اور مروہ کی پہاڑی آ گئی بیچ میں۔ جب مروہ کی پہاڑی کراس کیا نا تو بھی بچے نظر نہیں آئے، جب تک چل رہے تھے دکھ رہے تھے۔ اب مروہ کی پہاڑی جب بیچ میں حائل ہوئی تو بھی بچے ادھر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام مروہ کی پہاڑی کے پیچھے ہیں۔ ایک دم اس باپ کے ہاتھ اٹھ گیا آسمان کی طرف، وہ بھی تو باپ تھے نا، اولاد کی محبت دل میں تھی نا، بیوی کی محبت دل میں تھی نا، ایک دم یوں اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ سے دعا کی، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اللہ تو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ دعا بھی بڑی عجیب کر گئے، دعا بھی بڑی عجیب کر گئے۔ اللہ والوں کو جو بندہ جتنا اللہ کو پہچانتا ہے اس کی دعا کے انداز بھی اسی طرح نرالے ہوا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں میرے رب میں اپنی اولاد کو تیرے پاک گھر کے پاس میں چھوڑ رہا ہوں، کیسی جگہ؟ غیر ذی زرع، جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، اناج کا ایک دانہ نہیں ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کرنے والے بنیں، اور اللہ آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرمائیں، آپ انہیں پھلوں کی روزی عطا فرمائیں
تاکہ یہ شکر کرنے والے بنے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دعا کر سکتے تھے، اللہ پاک زمین ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، تھوڑا زرخیز کر دیجئے نا، میری اولاد کھیتی باڑی کر کے ادھر اپنی زندگی کا سامان کر لے گی۔ لیکن دعا وہ کمال کی کر گئے کہ اللہ آپ انہیں پھلوں کی روزی عطا فرمائیں، میں ان کو ادھر کھیتی باڑی کرنے کے واسطے نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تو آپ کی عبادت کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تو نماز قائم کرنے کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور آپ انہیں پھلوں کی روزی عطا فرمائیں۔ زمین تو ایسی ہے کہ ایک اناج کا دانہ نہیں اگتا، اور پھل کے لیے ایک نمبر کوالٹی کی زمین چاہیے، تو کہ اللہ آپ انہیں پھل عطا فرمائیں، پھلوں کی روزی دیں۔ اچھا دعا کر کے تھوڑا سا آگے بڑھے تو اللہ نے قبولیت کا اظہار کر لیا کہ ہم تمہاری بات پوری کریں گے۔ وہ تو چلے گا ملک شام، اب ادھر کیا ہوا؟ ادھر ایک خوبصورت داستان لکھی گئی، قیامت تک آنے والے مرد عورتوں کے لیے ایک پیغام لکھا گیا کہ اپنے نام پر مرنے والوں کو، اپنے نام پر قربانیاں دینے والوں کو کیسے اللہ ان کے نام اونچے کرتا ہے، اپنے سے سودا کرنے والوں کو کیسے اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ حضرت ہاجرہ گود کا بچہ ہے اور تپتی دھوپ ہے، اب وہ پیاس کی شدت نے بے قرار کیا، ماں کی حلق بھی کھانٹا بن رہی اور بچہ پیاس کی شدت سے رو رہا ہے اور ہاتھ مار رہا ہے اور ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اب ماں کو بڑی بے قراری ہوئی، اب دیکھا ادھر ادھر کوئی بھی انسان نہیں، تو پانی کا انتظام کریں تو کہاں سے کریں؟ تو انہیں لگا کہ ایک کام کرتی ہوں، میں یہ صفا پہاڑی پر چڑھی جاتی ہوں، وہاں دور تک نظر جائے گی، کوئی قافلہ ہوگا تو اشارے سے قریب بلاؤں گی، پانی کا انتظام ہو جائے گا، زندگی کا سامان ہو جائے گا۔ وہ دوڑتے ہوئے صفا پہ گئیں، کوئی نہ دکھا، وہاں سے اتر کے بچے کے پاس، پھر بچے کی پیاس نے بے قرار کیا، مروہ گئیں، صفا مروہ صفا مروہ، اس وقت میں انہوں نے 7 چکر لگائے، بالآخر لگا کہ اب تو زندگی کا سامان ہی نہیں ہے۔ آپ تصور کریے وہ کیسے 7 چکر لگائے ہوں گے۔ آج تو سارا کا سارا ایسی بنا ہوا ہے نا، صفا مروہ سب ایسی بنا ہوا ہے، اور سب اتنے اچھے راستے بنے ہوئے ہیں، ٹھنڈک ہوتی ہے، آدمی کو پسینہ بھی نہیں آتا، لیکن چل چل کے حاجی کے پیر درد کر رہے ہوتے ہیں، آدمی تھک کے چور چور ہو جاتا ہے۔ وہ پتھریل علاقے میں حضرت ہاجرہ تپتی دھوپ میں کیسے دوڑی ہوں گی، ان کی دوڑ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ان کی دوڑ کو قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے زندہ کر دیا۔ دوڑنا عبادت نہیں ہوتا، لیکن ایک بندی اللہ کی محبت میں یہاں پر دوڑی تھی، اس کی دوڑ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کی دوڑ کو زندہ کر دیا۔ 7 چکر کے بعد انہیں لگا کہ اب زندگی کا سامان کوئی نہیں، اپنے آپ کو زمین پر روندا ڈال دیا کہ میں ادھر مر جاؤں، بچہ ادھر مر جائے، لیکن اللہ اللہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے اور ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اللہ نے ان کی ایڑی کے پاس سے زمزم کا پانی جاری کر دیا، اور ذریعہ حضرت جبریل کو بنایا، وہ اپنے پر مارا تو زمزم کا پانی جاری ہوا۔ کچھ آہٹ سی محسوس سے حضرت ہاجرہ فوراً دوڑ کے گئیں کہ کچھ شاید بچے کے پاس ہے، جا کر دیکھا تو ایڑی کے پاس سے زمزم کا پانی نکل رہا، انہوں نے زمزم کہہ کے اس کو روکا، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ ہاجرہ کی حال پر رحم کریں، اگر وہ اس کو زمزم کہہ کے نہ روکتی تو یہ پانی پوری دنیا میں جاتا، یہ پانی پوری دنیا میں جاتا۔ اور کیسا پانی اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ بندہ جس نیت سے پوری پیے، اللہ پاک اس کی نیت کو پورا کر کے دکھا دے۔ بیماری ہے، بیماری دور کرنے کی نیت سے پیے، اللہ اس کی بیماری ختم کر دے۔ قرضوں کے دور کرنے کی نیت سے پیے، اللہ اس کے قرضے ختم کر دے۔ ایسا عجیب پانی اللہ پاک نے عطا فرمایا اور ایسا برکتوں کے ساتھ دیا کہ ایک ہی کنویں سے آج ساری دنیا پی رہی، آج تک زمزم کا پانی کم نہیں پڑا، آج تک زمزم کا پانی کم نہیں پڑا۔ ایک کنواں جس سے مالیگاؤں کے سارے لوگ پانی نکالیں مالیگاؤں میں، تو میرے خیال سے دوسرے دن کیچڑ نکلے گا، پانی ختم ہو جائے گا، لیکن ایک ہی کنواں جس سے 7 بر اعظم کے لوگ پی رہے ہیں، الحمدللہ آج تک زمزم کا پانی ختم نہیں ہوا۔ 30 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے حج کے موقع پر، وہ مکہ میں بھی مدینہ میں بھی ماشاءاللہ زمزمی حاجی پی رہے ہوتے ہیں، کتنا زمزم استعمال ہوتا ہے۔ اچھا ہر لوٹنے والا اپنے ساتھ کتنا زیادہ لے کر آتے ہیں، مالیگاؤں والے اس میں بہت ماہر ہیں، وہ 5 کی بجائے 20 لیٹر ماشاءاللہ لے کے آ جاتے ہیں، 30 لیٹر ماشاءاللہ لے کے آ جاتے ہیں، پورا بیگ بھر کے لے کے آ جاتے ہیں۔ تو کیسا زبردست پانی اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور پھر وہاں پر زندگی کا سامان ہو گیا۔ قبیلہ جرہم آ کر وہاں پر آباد ہو گیا اور ایک آبادی کی شکل بنتی چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑے وقفے سے اللہ پاک کی طرف سے اجازت ہوتی تھی، جاؤ جا کر بیوی بچے کو دیکھ کر آ جاؤ، خیر خبر لے کر آ جاؤ۔ بعض موقع پر تو ایسا عجیب ہوتا تھا، اللہ کا حکم ہوتا تھا کہ سواری سے نیچے بھی نہیں اترنا، وہ بیٹھے دیکھنا اور واپس ہو جانا۔ کیا اللہ نے امتحان سے اللہ نے گزارا، کیا اللہ نے امتحان سے گزارا۔
یوں کئی مرتبہ ہوا۔ اچھا بچے کو اتنا دیکھا بھائی اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، اور اس 4-5 سال کا بھی ہو گیا، اب بیٹے کی محبت باپ کے دل میں اترتی چلی گئی، ایسی عجیب محبت ہو گئی کہ جاگے تو بیٹے کا خیال، سوئیں تو بیٹے کا خیال، وہ اٹھے تو بیٹے کا خیال، کھڑے ہوں تو بیٹے کا خیال۔ اب جو ہے اللہ پاک کی طرف سے ایک اور امتحان ہو گیا۔ وہ امتحان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ آپ اپنے محبوب چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کر رہے ہیں، تو آنکھ کھولی تو قربانی کر دی جانوروں کی۔ دوسرے دن پھر اٹھے تو سوئے تو پھر خواب دیکھا کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کر رہے ہو۔ دوسرے دن بھی اونٹوں کو ذبح کیا۔ تیسرے دن پھر سوئے تو پھر خواب دیکھا کہ آپ اپنے محبوب چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کر رہے ہو، تو سمجھ گئے کہ اللہ کو میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی مقصود ہے۔ اب سامان نے سفر کیا اور ملک شام سے نکل کے مکے کی وادی پہنچے، جا کے بیوی کو کہا کہ بچے کو تیار کرو، لے کے جانا ہے۔ انہوں نے تیار کیا۔ آج بچہ بڑا خوش ہے کہ ابا مجھے گھمانے کے واسطے لے کر جا رہے ہیں، باپ کی انگلی پکڑ کے چلنا شروع کیا۔ اب شیطان کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہوا کہ کچھ بہت بڑا واقعہ ہونا ہے، اس کے پیٹ میں بڑا درد ہوا، اور یہ کہ وہ حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حاجرہ تجھے پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ انسانی شکل میں۔ تو حضرت حاجرہ فرمانے لگی کہ بھائی باپ ہے وہ گھمانے لے کے جا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اسے تفریح کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ حاجرہ وہ اس کو ذبح کرنے کے واسطے لے کر جائے۔ تو حضرت حاجرہ فرمانے لگی بدبخت کوئی اپنی اولاد کو بھی ذبح کرے گا۔ تو شیطان نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، حقیقت کا اظہار کر دینا چاہیے۔ شیطان نے کہا کہ حاجرہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیں۔ تو حضرت حاجرہ نے جیسے ہی سنا تو فرمانے لگی اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بدبخت شیطان یہاں سے دفع ہو جا، اگر اللہ کا حکم اسماعیل کے قربان ہونے کا ہے تو میری بھی چاہت ہے کہ اسماعیل کو تو قربان ہو جانا چاہیے، اسماعیل کو تو قربان ہو جانا چاہیے۔ وہ وہاں سے بھاگ کے ان کا پیچھا پکڑا اور جا کر ابراہیم علیہ السلام کا ذہن بنا رہے، ارے قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا، سگا بھائی تھا، قابیل نے حابیل کا قتل کیا، ساری دنیا میں بدنام ہوا، ساری دنیا میں اس کی ذلت ہو گئی، ارے آپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ گے، بتاؤ تو آنے والی دنیا تمہیں کیا کہے گی؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بدبخت ادھر سے دفع ہو جا، قابیل نے حابیل کا جو قتل کیا تھا اپنی نفسانی خواہش کے لیے کیا تھا، میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤں گا، اپنے اللہ کے حکم کی وجہ سے چلاؤں گا۔ اور پھر وہیں پر وہ کنکریاں اٹھا کے شیطان بدبختوں کو مارا تھا۔ ماشاءاللہ اس کی سعادت اللہ تعالیٰ حاجیوں کو بھی عطا فرماتے ہیں، وہ کنکری مارنے کا موقع اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اچھا حاجی بڑے جوش میں ہوتے ہیں وہاں پر، کیونکہ پہلی بار موقع ملتا ہے شیطان کو کنکریاں مارنے کا، تو بڑے جوش میں ہوتے ہیں۔ وہ کنکریاں ختم ہو جائے تو ٹوپی اتار کے پھینک دیتے ہیں، بعض لوگ چپل اتار کے پھینک دیتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا یونس صاحب پونا والے رحمۃ اللہ علیہ، وہ لطیفے ان کے پاس بہت ڈھیر سارے جمع ہوتے تھے، تو ایک لطیفہ ان کے پاس تھا، وہ حقیقت سے جڑا ہوا تھا۔ ایک حبشی گیا وہاں پر کنکریاں مارنے کے لیے، اب حبشی تو ڈیل ڈھول والے ہی ہوا کرتے ہیں، تو وہ کنکریاں اس نے ساری پھینکی، بڑے جوش میں ختم ہو گئی۔ تو ویسا جوش تھا، اس کو ماروں تو اس کو کیا ماروں، بازو میں ایک ناٹے قد کا بندہ کھڑا ہوتا، اس کو اٹھا کے اس نے پھینک دی۔ جوش ہوتا آدمی کو، جذبہ ہوتا ہے کہ یار شیطان بدبخت ابھی ملا، چلو مارو اس کو جب۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری، اور پھر یہ کہ وہ مینا کی وادی میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر اپنے بچے سے کہا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے۔ 6 سال کا بچہ ہے۔ بچے کا جواب یہاں پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ ابا ایک تو آپ جلدی آتے نہیں، آج فرسٹ ٹائم گھمانے کے واسطے نکلے، اس میں بھی ذبح کرنے کی بات کرتے ہو۔ یا وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ ابا اس میں میرا کیا قصور ہے، خواب تم دیکھ رہے ہو، ذبح مجھ کو کرو گے، میں نے کیا ایسی غلطی کر دی ہے؟ لیکن بچہ بھی اللہ کو پہچاننے والا تھا، وہ کہنے لگا یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی جس چیز کا آپ کو حکم ہے نا آپ اس کو جلدی کر گزریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام چونک گئے کہ لگتا ہے بچہ کچھ اور سمجھ گیا ہے، اس لیے کہہ رہے جی ابا جلدی کر دو۔ کہا کہ بیٹا میں تجھے ذبح کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا ابا جان مجھے پتہ ہے آپ مجھے ذبح کرو گے، میں مر ہی جاؤں گا نا، لیکن آپ سے بہتر اللہ ہے، مجھے اللہ مل جائیں گے،
اور دنیا سے بہتر جنت ہے، مجھے جنت مل جائے گی۔ ابا جی آپ مجھے جلدی ذبح کرنا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، آسمان کے فرشتے بھی دم بخود ہیں، ان کی آنکھیں آج پھٹ گئیں کہ اللہ آج مینا کی وادی میں کیا ہو رہا ہے۔ بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے ابا جی آپ نے ایک کام کرو، آپ میرے ہاتھ باندھو، میرے پیر باندھو، مجھے الٹا زمین پر لٹا کے ذبح کرنا۔ ابا ایک کام کرو، لگے آپ بھی اپنی آنکھ پہ پٹی باندھ لو، ابا مجھے ذبح کرنے کے بعد نا ادھر ہی دفن کر دینا، وہ میری امی کے پاس مت لے کر جانا، وہ ایسی حالت میں مجھے دیکھے گی تو اسے بڑا درد ہوگا نا۔ ابا میں اپنا جبہ دے دیتا ہوں، یہ میری امی کو دینا اور اس سے کہنا کہ دیکھ رونے دھونے کی بات نہیں ہے، ارے تیرا بیٹا اسماعیل تو رب کے نام پہ قربان ہوا ہے، اللہ کے نام پہ قربان ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے وہ کیا عجیب منظر تھا، باپ نے بیٹے کے ہاتھ باندھے، پیر باندھے، الٹا زمین پر لٹایا اور سیدھا گھٹنا پیٹھ پر رکھا، الٹے ہاتھ سے سر کے بالوں کو پکڑ کے یوں سر اوپر اٹھایا، سیدھے ہاتھ کی چھری گردن کے نیچے لگائی، اور اس حیت میں ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر گویا کہ اللہ سے کہا اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے کہ بیٹے کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی تھی، اللہ اظہار کرتا ہوں بیٹے سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ آپ راضی ہو جائیں، آج میں اسماعیل کو آپ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں۔ ان الفاظ پر آسمان کے فرشتے بھی روئے کہ اللہ تیری دھرتی پر کیا ہو رہا ہے، ایک نبی کی گردن پہ چھری چلانے جا رہا ہے اور ایک باپ بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے جا رہا ہے، اور سامنے اللہ ہے کہ تو نہ روٹھے مجھ سے یا رب، تیرا روٹنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں تجھ سے مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے، میرے اللہ تجھے پانے کے لیے ہر سودا منظور ہے، ہر قربانی دینے کو تیار ہوں، میں تجھے ناراض نہیں کر سکتا، میں تجھے چھوڑ نہیں سکتا، طاقت کے ساتھ چھری کو چلا دیا۔ اللہ تو اللہ ہے نا، فرشتے بھی آج رو رہے تھے کہ اللہ ادھر یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں کے تجربات میں بھی آج تک یہی تھا کہ جب بھی چھری گردن پہ چلتی ہے تو کٹنا تو گردن کا مقدر ہی ہوا کرتا ہے، اور انہوں نے آج تک یہی دیکھا تھا، انہیں لگا کہ آج تو گردن پہ چھری چلی جائے گی، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کو بچایا، فدیے میں جنت کا جانور ذبح ہوا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑا خوبصورت ٹائٹل دیا، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اور پھر ان کی اس قربانی کو قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے زندہ کر دیا۔ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ نے ہماری شریعت میں خوبصورت موقع ہم سب کو عطا فرمایا، دو تہوار اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمائے، عید الفطر اللہ پاک نے عطا فرمائی، عید الاضحیٰ اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے، قربانیاں کی جاتی ہیں، اور گویا کہ ایک بڑا خوبصورت پیغام شریعت نے دیا کہ اپنے دلوں میں وہ جذبے پیدا کرو کہ اپنے رب کے مقابلے میں کسی چیز کی ہم پرواہ نہیں کر سکتے، کسی چیز کی ہم پرواہ نہیں کر سکتے، ہر شے قربان کی جا سکتی ہے، اپنے ارمان کے گلے گھونٹے جا سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا جا سکتا، ایمان کے سودے نہیں کیے جا سکتے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ قربانی کر رہا ہے نا اس کو اپنے ہاتھ سے ہی جانور کو ذبح کرنا چاہیے، اور ذبح کرتے وقت یہ دل کا جذبہ بنانا چاہیے کہ اپنے رب کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ہائے رے ہائے، ہماری بھی دین سے دوری کا یہ نتیجہ ہوا کرتا ہے کہ ایک طرف تو جانور کی گردن پہ چھری بھی چلتی ہے، دوسری طرف چہرے پر استورہ بھی چلتا ہے، ایک طرف جانور کی گردن پہ چھری بھی چلتی ہے، دوسری طرف ظہر کی نمازیں بھی چھوڑی جاتی ہیں، ایک طرف جانور کی گردن پہ چھری بھی چلتی ہے، دوسری طرف گھروں سے موسیقی کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، ایک طرف جانور کی گردن پہ چھری بھی چلتی ہے، دوسری طرف ڈی جے بھی بج رہا ہوتا ہے، ناچ گانے کی محفلیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، قربانی کا گوشت خانے میں پارٹی شارٹی کر کے کیسے موسیقی بجائی جاتی، کیسے ناچ گانے کی محفلیں قائم کی جاتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ قربانی کا موقع تو ایک پیغام تھا اپنی زندگی کے بدلنے کا، ایک پیغام تھا اپنی زندگی کے انقلاب کا، کہ ہم اپنے زندگی میں انقلاب کے فیصلے کریں کہ اب زندگی بدلیں گے۔ عید الاضحیٰ یہ جانور کی گردن پہ چھری چلانے کے بعد بس گوشت کھانے کا نام عید الاضحیٰ نہیں ہے، یہ تو پیغام ہے زندگی کے بدلنے کا کہ اب زندگی بدل لیں۔ لیکن آج تک کتنی عید الاضحیٰ ہماری زندگی میں آئی، آج تک زندگی نہ بدلی، پھر وہی غفلت ہے، پھر وہی گناہ کی راہیں، پھر وہی مسجدوں کی ویرانیاں، پھر وہی اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اپنی بقرعید کو ایک انقلابی بقرعید بنائیں، ہم اپنی عید الاضحیٰ کو ایک انقلابی تہوار بنائیں کہ آج سے ہماری زندگی بدل گئی، آج سے ہم اللہ اس کے رسول کے ہو گئے، اب زندگی میں اللہ کی نافرمانی کا گزر انشاءاللہ نہ ہوگا۔
اب اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے انشاءاللہ ہم زندگیاں نہ گزاریں گے. لہٰذا یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ہم اس موقع پر یہ عزم کریں انشاءاللہ اس کو انقلاب انشاءاللہ بنائیں گے, اللہ کے دین کو انشاءاللہ زندگی میں جگہ دیں گے. دنیا میں انسان ہمیشہ کے لیے تھوڑی آیا ہے, یہ زندگی امتحان کا ایک جہان ہے. یہاں نیکیاں کر لیں, یہاں نیک اعمال کر لیں, یہاں اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو جگہ دے دیں. ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تو مرنے کے بعد کی ہے, خواہشات کا جہان تو مرنے کے بعد کا جہان ہے. یہاں پابند بن کے چلیں گے اللہ جنت کی نعمت عطا کرے گا, یہاں نافرمان بنیں گے جہنم کی ہولناکیاں مقدر ہوں گی. لہذا پیارے بھائیوں ہم عزم کریں انشاءاللہ پورے دین کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے, عبادات بھی زندگی میں داخل کریں گے, اپنے معاشرے میں بھی اسلام ہوگا, اپنے معاملات میں بھی اسلام ہوگا, اپنے اخلاق بھی اسلام والے اخلاق انشاءاللہ بنائیں گے. اسلام صرف مسجد کی چار دیواری نہیں سکھاتا, اسلام باہر کی بھی زندگی سکھاتا ہے. اسلام تجارت کا دین بھی سکھاتا ہے, ملازمت کا دین بھی سکھاتا ہے, گھر اور باہر کی زندگی بھی اسلام سکھاتا ہے. لہذا عزم کریں کہ پورے دین کو انشاءاللہ اپنی زندگی میں جگہ دیں گے, پورے اسلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے. اللہ دنیا بھی بنا کے دکھائے گا, اللہ آخرت بھی بنا کے دکھائے گا. ایک خوبصورت پیغام اس موقع پر ہمیں یہ دینا ہے. پچھلے کئی سالوں پہلے ہر سال بقرعید ماشاءاللہ آتی تھی اور جانور کے چمڑے ماشاءاللہ نکلتے تھے, اور ہمارے علاقوں میں مدارس کے خوبصورت جال بچھا ہوا, اور ہر سال چمڑے کے ذریعے سے ایک بڑی آمدنی مدارس کی ماشاءاللہ ہوا کرتی تھی. بلکہ بعض مدرسوں کے پورے سال کے خرچے نکل جاتے تھے ایک بقرعید کے موقع پر. لیکن ایسی باطل کی گندی نظر لگی اور ایسا عجیب فضائیں قائم کی گئیں کہ وہ سارا معاملہ ختم ہوتا چلا گیا, اور مدارس میں وہ تنگیاں ہوتی چلی گئیں. کتنے مدارس سے ان کے خرچوں کے بڑے مسائل ہو گئے. اکثر نمازوں میں مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے تو بڑا درد ہوتا ہے. اعلان کرنے والا کہتا ہے بھائی صاحب ہمارے مدرسے میں 9 مہینے ہو گئے تنخواہ نہیں ہوئی ہے, 10 مہینے ہو گئے اساتذہ کی تنخواہ نہیں ہوئی ہے. ایک تو پہلے ہی تنخواہیں اتنی کم ہوا کرتی ہیں, 4,000 5,000. ارے بتاؤ تو صحیح آدمی کا گزر کیسے ہوگا؟ وہ تو برکت کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں, کام نکل جاتے ہیں, ورنہ تنگیاں تو بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تنگی تو بہت, ہم تو اپنی پارٹی شارٹی میں 4-5 ہزار ایک وقت میں خرچہ کر جاتے ہیں, اور مہینوں کی تنخواہ جو ہے پڑھانے والوں کی 4-5 ہزار سے زیادہ نہیں ہوا کرتی, اور اس میں بھی 9 مہینے ہو گئے تنخواہیں نہیں ہوئی. ارے بتاؤ تو صحیح گھر کیسے چلتا ہوگا؟ اللہ کی قسم, پڑھانے والے جو چٹائیوں پر بیٹھ کے امت کے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں, ساری دنیا سونا بنا کے ان کو گفٹ کر دی جائے, ان کا بدل نہیں ہو سکتا. ان کو تو قیامت کے میدان میں اللہ بدل عطا کرے گا. لیکن ہم لوگوں کی ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں کہ ہم بھائی خیال کرنے والے بنیں, ہم خیال کرنے والے بنیں. اپنی کمائیوں میں کچھ اماؤنٹ فکس کریں کہ میری کمائی کا 10% میں مدارس پر خرچ کروں گا, میں علماء پر خرچ کروں گا, میں اللہ والوں پر خرچ کروں گا. ارے ایک کے دل کی دعا, ایک کتے کو فاحشہ عورت نے پانی پلایا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے. ایک گنہگار عورت کتے کو پانی پلا گئی تو حضور نے فرمایا میں نے اس کو جنت میں دیکھا. قرآن کی تعلیم دینے والے اگر ہمارے ذریعے سے ان کے گھر کا چولہا چل جائے, ارے بتاؤ تو صحیح اللہ کتنا نوازے گا. ہمارے ذریعے سے ان کے بچوں کی ضروریات کے سامان ہو جائیں, ارے بتاؤ تو صحیح اللہ ہمیں کتنا نوازے گا. لہٰذا اللہ پاک نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے. ہم نیت کریں انشاءاللہ اپنی کمائیوں کا کچھ فیصد مدارس کے لیے طے کریں گے, علماء کے لیے طے کریں گے. ہم ہدیہ دینے والے بنیں. ہمارے ہدیے کا بہترین مصرف علماء ہیں, اللہ والے ہیں, مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں. ہم خاموشی سے ہاتھ پر رکھ دیں. اللہ نے دیا 10,000 جا کر ہاتھ پر رکھ دیجئے. اللہ کی قسم رات کی تنہائیوں میں آپ کا نام ان کی دعا میں شامل ہوگا. رو کر کہیں گے اللہ اس بندے کی دنیا اور آخرت بنا دیجئے. اور بلا مبالغہ میں یہ کہتا ہوں اگر ان پر خرچ کریں نا, دیتے جائیں, کوئی ایک بندے کی دل کی دعا نکلے گی, نسلوں کو اللہ پاک سنوار کے دکھا دے گا, نسلوں کو اللہ پاک سنوار کے دکھا دے گا. لہٰذا بھائی ہم نیت کریں, قربانیاں کر رہے ہیں. اب جو عام طور سے جو چمڑا اس کالے جانور کا ہوتا ہے اس کی قیمت مارکیٹ میں کچھ بھی نہیں لگتی, اس کی مارکیٹ میں قیمت کچھ بھی نہیں لگتی. مدارس کی کمائیاں ختم ہو گئی ہیں. ہم نیت کرے بھائی ہم 50,000 کا جانور ذبح کر رہے ہیں, 1 لاکھ کے جانور ماشاءاللہ ذبح کر رہے ہیں. کچھ اماؤنٹ فکس کر دے بھائی 10,000 مدرسے میں دیں گے, 20,000 مدرسے میں دیں گے. انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ دنیا میں 1 کا 10 دنیا میں دے گا, آخرت میں بے حساب اللہ پاک عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے.
ہم سب کو عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں، اور جو نظر بد ہمارے مدارس کی طرف باطل کی اٹھی ہے اللہ تعالیٰ ان کی پلاننگ کو ان پر فیل کر دینے کے اور ان کو ہلاک کرنے کے اللہ تعالیٰ اسی پر فیصلے فرمائیں۔ اگر ہدایت کے قابل ہوں تو اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ بھائی دین کو سیکھنا بھی ہے اور سارے عالم میں زندہ کرنا بھی ہے۔ فتنوں کی بڑی سخت آندیاں پوری دنیا میں چل رہی، ہم ہر جمعہ میں ہمارا آخری پیغام اپنی ذات سے بھی یہی ہوتا ہے اور سارے ایمان والے بھائیوں سے یہی ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کے دین کو سیکھنا ہے، اپنی ذات میں زندہ کرنا ہے اور سارے عالم میں زندہ کرنا۔ اس کے لیے 3 کام ہم عرض کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو علماء سے جڑ کر زندگی گزاریں، علماء امت کی رہبری میں زندگی گزاریں۔ ایک ایک مسئلہ، شادی بیاہ علماء، موت میت علماء، کاروبار علماء، حصہ ترکہ علماء، علماء سے جڑ کر زندگی گزاریں۔ فتنوں کی بڑی سخت آندھی ہے، علماء سے جڑیں گے تو اللہ بچا لے گا۔ دوسرا، جیسے بدن بیمار ہوتا ہے نا تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایسے روح بھی بیمار ہوا کرتی ہے۔ حسد، جلن، بغض، عداوت، تکبر اور حب جاہ، حب مال، بڑا بننے کا جذبہ اور گناہ اور نافرمانی کی راہیں، یہ ساری روح کی بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کا ساتھ ہے۔ کسی اہل دل کے ہاتھ پر ہاتھ دے دے بہت بہتر ہے، ان کی رہبری میں زندگی گزاریں۔ جیسے بیمار اپنی ساری بیماری اور ساری کیفیت ڈاکٹر کو سنا دیتا ہے، کتنا بھی پوشیدہ ہو، بیوی سے شاید نہ کہے لیکن ڈاکٹر کو جا کے برابر بتائے گا، دیکھیے مجھے یہ بھی ہوتا ہے، دیکھیے مجھے یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں کے سامنے اپنے دل کو کھول دیں کہ جی میرے اندر یہ کچھ بھرا ہوا، میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، آپ میری اصلاح کریں، آپ میری رہبری فرمائیں۔ تو وہ سنت اور شریعت کے مطابق کچھ نہ کچھ اصول بتائیں گے کہ بھائی اس طریقے سے آپ اپنی اصلاح کر لو، تو انشاءاللہ زندگی سنورتی چلی جائے گی۔ اور پھر ایک بڑی خوبصورت محنت ہماری اپنی دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، اپنا جان اپنا مال مخلص بن کر اخلاق کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہر ایک کو اپنا بھائی سمجھ کر ہر ایک کی عزت اور اکرام کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ دنیا میں چلنا پھرنا کہ اللہ کا دین سارے عالم میں زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائیں، عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو بھائی سنت نہ پڑھے ہوں سنت پڑھ لیں۔